خواتین کے حقوق ہیں. آپ حیران رہ جاؤ گے. ایران کے اندر متع ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ اب عورتوں کے اڈے بنے ہوئے ہیں. جو آدمی جو ہے نا وہ شادی شدہ نہیں ہوتا ہے یا شادی شدہ ہوتا ہے وہاں اپنی جنسی تسکین کر لیتا ہے. تو وہ جو عورتیں ہیں نا ان کی ایران کے اندر وہ حیثیت ہوگی, ان سے کوئی شادی نہیں کرتا جس طریقے سے لاہور کی ہیرا منڈی کی ہے. لیکن لاہور کی جو ہیرا منڈی کے اندر رہنے والی عورتیں ہیں نا ان کے ذہن کے اندر کبھی تو یہ تاثر ہوگا نا کہ یار ہم غلط کام کر رہے ہیں, کبھی توبہ کر لیں گے. یہ فکر وہاں تو مذہب کا لبادہ ہے, انہوں نے تو توبہ بھی نہیں کرنا ہے. اچھا, جو خواتین یہ کام کرتی ہیں کسی مجبوری کے تحت یہاں بھی کرتی ہوں گی وہاں بھی کرتی ہوں گی. سعودیہ کے اندر مسیار کے نام سے تھوڑی لمبی مدت دی ہے تو وہاں کی عورتیں کہیں گی کہ ہم سے تو ایران والی اچھی ہیں. وہ جلدی جلدی کمانے کے چکر کے اندر شور بدل سکتی ہے نا. اب ایک اور جو ہماری تہذیب و تمدن کا وہ ہے, وہ کیا ہے؟ داشتہ یا رکھیل. جس کے ساتھ نکاح نہ ہو اس کے ساتھ آپ وہ تعلقات رکھو. لیکن جو متع والوں کی حالت ہے نا یا مسیار والوں کی حالت ہے, وہ جو رکھیل ہے یا داشتہ ہے نا وہ خود کو پھر بھی عزت والی محسوس کرتی ہے کہ یار کسی حکمران, کسی تاجر, کسی بڑے آدمی کی میں رکھیل ہوں یا داشتہ ہوں. ان سے زیادہ ان کو اپنی عزت لگتی ہے. اگر آپ مغرب کو لے کے آؤ تو مغرب کے اندر جو گرل فرینڈ کا تصور ہے نا وہ ان داشتاؤں سے اور رکھیلوں سے اور متع اور مسیار سے وہ کہتے ہیں کہ ہم اچھے ہیں. اب یہاں پر ایک اور طبقہ آئے گا, علماء اور مشائخ. وہ کہیں گے کہ ہم تو نہ رکھیل والے ہیں, نہ داشتہ والے ہیں, نہ متع والے ہیں اور نہ مسیار والے ہیں. بڑا کریڈٹ جاتا ہے کہ نہیں؟ لیکن اگر دنیا کے سامنے لونڈی کا تصور رکھا جائے, آج اللہ نہ کرے یہ امریکی ہم پر آ جائیں, ہماری ماؤں کو, ہماری بیٹیوں کو, ہماری بہنوں کو, ہماری بیویوں کو ہم سے اٹھا کر لے جائے اور لونڈی بنا دے. یہ داشتاؤں کو, رکھیلوں کو, متع اور مسیار کو بھول جائیں گے کہ نہیں؟ اچھا, ہم اگر ان کے لیے تصور رکھتے ہیں کہ ہم ان کو بنائے تو ٹھیک ہے, تو وہ ہمارے لیے کیا تصور اچھا رکھیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا ہے کہ یہ جو لونڈی بنانے کا طریقہ کار تھا نا یہ آل فرعون کا تھا. کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اس لیے مبعوث کیا تھا کہ ہزاروں انبیاء کرام کو بنی اسرائیل کو لونڈی سے بچانے کے لیے اللہ نے ان میں مبعوث کیے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے مبعوث کیا کہ فرعون تو چلے گئے, اب مسلمان ان کو لونڈی بنائیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس سے بڑھ کر اور بہت بڑھ کر میاں بیوی چاہتے ہیں کہ ہم صلح کر لیں. منہ سے لفظ طلاق نکل گیا, 3 طلاق جاؤ, اور مولوی اس کو کہتا ہے کہ بھئی کیا ہے, اب اس کا حلالہ نہیں کرو گے تو تمہاری آپس میں آرام کاری ہوگی. وہ بیچارے جو ہے نا جاتے ہیں اور مولوی کے پاس اس کو رات کو چھوڑ آتے ہیں. ان کے اوپر کیا گزرتی ہوگی, کتنی مشکل اس کے اوپر گزرتی ہوگی. حالانکہ قرآن کی جو محکمات آیتیں ہیں اللہ بار بار کہتا ہے کہ عدت میں رجوع کر سکتے ہو, عدت میں رجوع کر سکتے ہو, عدت کی تکمیل پر رجوع کر سکتے ہو. زنا ہے نا, اگر ایک آدمی آنکھ سے کسی کو عورت کو دیکھتا ہے اور بدکاری کی اس کی دیت ہوتی ہے تو یہ آنکھ کا زنا ہے, حدیث میں آتا ہے. ہاتھ کا زنا, پیر کا زنا, اس کی طرف چلنا. لیکن زانی کو حد جاری کرنے کے لیے کتنے گواہوں کی ضرورت ہوتی ہے؟ 4 گواہ کی ضرورت, اور یہ سارے معاملات ہوتے. اچھا, حلالے کے لیے
کوئی تصور ہی نہیں ہے یار. حرام کہہ دیا 3 ہو گئے, فلانا کہہ دیا 3 ہو گئے, فلانا کہہ دیا تو حلال. بھائی قرآن کے اندر جہاں 230 نمبر البقرہ کے اندر حلالے کا ذکر ہے, اس سے پہلے 228 میں, 229 میں, پھر 231 میں, 232 میں, پہلی 2 آیات میں عدت کے اندر رجوع کی وضاحت ہے, اور اس کے اگلی 2 آیات میں 30 کے بعد 31 اور 32 میں عدت کی تکمیل حلالے کے بغیر رجوع کا ذکر ہے. تمہاری سوئی وہاں اٹکی ہوئی ہے. اور لوگوں کو 3 قسم کی جو ہے نا میاں بیوی کے اندر 3 قسم کی بنیاد پر اختلاف طلاق ہوتی ہے. میاں طلاق دے دیتا ہے نا, بیوی نہیں چاہتی, ہوتا ہے کہ نہیں معاشرے میں. دوسری صورت یہ ہے کہ بیوی ضد کرتی ہے کہ مجھے طلاق چاہیے, تو شوہر دے دیتا ہے. تیسری صورت یہ ہے کہ دونوں چاہتے ہیں کہ ہم الگ ہوں. تو پہلی صورت یہ ہے کہ دونوں الگ ہوں باہوش و حواس, اور آپس میں کوئی رابطے کا ذریعہ بھی نہیں چھوڑیں. پورا لکھا ہوا ہے. نور الانوار کی میرے پاس سند ہے, وفاق المدارس کی, بنوری ٹاؤن کی, اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ 230 سے پہلے 229 میں جو لکھا ہوا ہے نا کہ باہوش و حواس جدائی ہونی چاہیے, یہ 230 جس میں حلالے کا ذکر ہے یہ اس صورت سے مشروط ہے. اب جب دونوں میاں بیوی چاہ رہے ہیں کہ ہم نے الگ ہونا ہے, رہنا ہی نہیں ہے, معاشرہ بھی کہتا ہے, اور رہنے کی واپس ملنے کی کوئی صورت بھی نہیں چھوڑتے, تو سوال یہ پیدا نہیں ہوتا ہے کہ صلح کر لیں تو ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ شوہر جو ہے اس کے باوجود بھی کہ وہ چاہتا نہیں ہے کہ وہ رجوع کر لے, نہ بیوی چاہتی ہے, اس کے باوجود بھی اس کے ذہن کے اندر یہ بات ہوتی ہے کہ اگر محلے کے اندر اس نے کسی سے شادی کی, میری بچوں کی ماں ہے, میری ناک کٹ جائے گی. دوستوں میں تو پابندیاں لگاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ شوہر کو پابندی لگانے کی ضرورت نہیں ہے, اس کو اس کی اجازت نہیں ہے. عورت جہاں چاہے جو نہ شادی کر سکتی ہے. وہ جو رسم ہے نا, لیڈی ڈیانا کو جب شہزادہ چارلس نے طلاق دی تو وہ برطانیہ کے رہنے والے تھے, اور طلاق کے بعد وہ کسی اور سے شادی کرنا چاہتی تھی, تو پیرس کے اندر اس کو مار دیا, فرانس کے اندر مار دیا. اس کو اپنی غیرت کے خلاف لگ رہا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ نے کہا کہ آپ کے عورتوں سے کبھی نکاح نہ کریں, اس سے اذیت ہوتی ہے. ہر آدمی, جانور جو ہوتا ہے, کبوتر کی اگر جوڑی دار ہوتی ہے نا, وہ بھی برداشت نہیں کرتا, مرغ بھی برداشت نہیں کرتا, کتا اور گدھا بھی برداشت نہیں کرتا. انسان کے اندر بھی یہ چیز ہے کہ وہ برداشت نہیں کرتا کہ اس کے ساتھ جو رہی ہوئی بیوی ہو. لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو انسانیت سکھانے کے لیے کہا ہے کہ بھئی جب تم نے آپس میں نہیں رہ سکتے ہو, تو جب آپ اپنی مرضی سے جہاں چاہتے ہو شادی کرو تو اس کو بھی کرنے دو. اگلی آیت کے اندر 230 کے اندر یہ وضاحت ہے. 231 کے اندر اللہ نے کہا ہے کہ اگر طلاق دے دی تو عدت کی تکمیل کے بعد بھی آپ رجوع کر سکتے ہو. اب 228 میں اللہ نے کہا کہ عدت کے اندر بھی رجوع نہیں کر سکتے ہو صلح کے بغیر. تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا پھر یہ کہہ سکتا ہے کہ عدت کے بعد بھی آپ رجوع کر سکتے ہو, غیر مشروط. غیر مشروط نہیں ہے, معروف طریقے سے. معروف طریقے سے وہ ہوتا ہے کہ میاں بیوی دونوں راضی ہو, تو معروف طریقے سے رجوع ہو سکتا ہے. پھر اگر عورت ناراض ہو کے چلی گئی اور طلاق لے لی, تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب دونوں آپس میں راضی ہوں 232 کے اندر, تو رجوع ہو سکتا ہے. یقین جانو کہ تم لوگوں سے زیادہ ان علماء کو بات سمجھ میں آئی ہے. اندر اندر سے کہتے ہیں. ابھی ہمارا ایک ساتھی ڈاکٹر جمال جو ہے نا, حالانکہ یہ شریف لوگ ہیں, دارالعلوم کراچی والے, اس کو پکڑا, اس کو کہا کہ آپ کا گلا دبا دیتے, یہاں مار دیتے ہیں. اس نے کہا کہ یار میرے مارنے سے پیٹنے سے کچھ نہیں ہوگا, جو دلائل ہیں آپ اس کا جواب دو. تو کچھ لوگ وہاں حامی تھے, ان لوگوں نے ان کو چھڑایا. ہم نے اپنی کتاب بھیجی ان کو, میں نے کہا کہ اس کا جو ہے نا, تو انہوں نے تاریخ دے دی کہ 2 مہینے کے بعد اس کا جواب ملے گا. 2 مہینے گزر گئے, 3 گزر گئے, 4 گزر گئے, 5 گزر, پھر ہم نے چھاپ دیا, جواب نہیں ہے.
میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مفتی تقی عثمانی صاحب کو اور زندگی بھی دے، اور یہ جو طلاق حلالے کا مسئلہ ہے، لوگوں کی عزتیں لٹ رہی ہیں، اس پہ جو ہے نا بہت ساری خرابیاں آ سکتی ہیں۔ ان کی وجہ سے جو ہے نا بنوری ٹاؤن والے اور جامعہ بنوریا والے اور فاروقیہ والے بیچارے جرت نہیں کرتے ہیں، یہ ڈرتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ ہمارے چندے بند ہو جائیں گے، سرمایہ دار ہمیں جو ہزاروں لوگوں کو پال رہے ہیں پیچھے سے اگر یہ فتویٰ دے دیں گے تو وہ نہیں ہوگا۔ ان کی وجہ سے رکا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ زندگی بھی شاید اس لیے دی ہے، اور مجھے امید ہے کہ وہ اس معاملے کے اوپر لوگوں کے سامنے واضح کر دیں گے، اور اللہ ان کو توفیق دے۔ اور یہ ایک ایسا کام ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ امت کو جوڑنے والا کام ہے۔